نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو، ساری انسانیت کو اس کرونا کی وبا سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب کی برکت سے اپنے حبیب کی سچی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی معیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات طیبات کے بارے میں بات چل رہی ہے. اب اس کتاب کے آخر میں کچھ مختلف عادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، آپ کے معاملات، آپ کی معاشرت، آپ کی زندگی، جب بھی اس کا تذکرہ کرنا ہو یا سننا ہو، اس میں نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے نبی کی تعلیمات کا اتباع کرنا ہے. کیونکہ جب تک انسان کسی نیک عمل کو اپنے عمل میں لے کے نہیں آتا، اپنے نبی کی سنت کو اپنے عمل میں لے کر نہیں آتا، تو اس وقت تک اس کا فائدہ انسان کو ہوتا نہیں ہے. نری معلومات کا ہو جانا انسان کے لیے کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے. ہاں، اگر اس پر عمل ہو جائے تو وہ عمل انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ دل کے اندر یہی داعیہ، یہی ارادہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے نبی کے طریقوں پر عمل کرنا ہے. اور یہ ایک ایسا اللہ نے ہمیں ایک عجیب نعمت عطا فرمائی ہے کہ اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے، اللہ والا بننے کے لیے، اللہ کی نسبت اور معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اگر سب سے آسان کوئی طریقہ ہے، سب سے آسان اگر کوئی راستہ ہے اور سب سے قریب کا جو راستہ ہے، جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں نا شارٹ کٹ، تو وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بڑھ کر محبوب ہیں، اور جب آپ محبوب ہیں تو آپ کے طریقے بھی محبوب ہیں، اور جو ان مبارک طریقوں پر عمل کرتا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب اور پیارا بن جاتا ہے. ہمارے مشائخ میں سے ہوئے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ کے سلسلے میں جو وابستہ ہوتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی عمر میں نسبت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں. اب نسبت کے آثار کسے کہتے ہیں؟ نسبت کے آثار اسے کہتے ہیں کہ اس کی زندگی میں اللہ کا تعلق بڑھ جائے، اللہ کا دھیان اور استحضار بڑھ جائے، اور اس دھیان اور استحضار کی، اس تعلق کی علامت اور پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کے اندر نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، گناہ گھٹتے چلے جاتے ہیں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نیکیاں تو رہ جاتی ہیں لیکن گناہ نہیں رہتے. یہ علامت اس بات کی ہے کہ اس سے اللہ کی نسبت، اللہ کا تعلق حاصل ہو گیا، اللہ والا ہو گیا. تو یہ سوال کیا کہ چھوٹی چھوٹی عمر میں سلسلے سے وابستہ ہونے کے بعد نسبت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ اتباع سنت، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہ اتباع رسول میں اللہ نے اجتباعیت کی شان رکھی ہے.
اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی جانب کھینچ لیتا ہے، اجتبائیت۔ تو اس اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اجتبائیت کی شان ہے کہ اس طریقے پر چلنے والا کبھی محروم نہیں رہتا بلکہ مقبول بارگاہ ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی وہ مقبول ہوتا ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بلکہ حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا، کسی کا خواب بیان کیا کہ کسی کو خواب میں زیارت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ جو لوگ زبان سے میری تعریف کرتے ہیں لیکن میری سنتوں پر وہ عمل نہیں کرتے، زبان سے تو بڑی تعریفیں کرتے ہیں، اور ایک وہ شخص ہے کہ زبان سے تو بہت زیادہ تعریف نہیں کرتا لیکن میری سنتوں پر عمل کرتا ہے، میرے طریقے پر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا دل اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو بظاہر زبان سے تو تعریف نہیں کرتا لیکن میرے طریقوں پر وہ چلتا ہے، میری سنتوں کا اتباع کرتا ہے۔ اور یہ مثال دے کر مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک تو وہ بیٹا ہے کہ جو اپنے باپ کی بہت تعریف کرتا ہے، میرا باپ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، اور باپ کہتا ہے کہ بیٹا ذرا ایک گلاس پانی تو پلا دے، کہتا نہیں پانی تو میں نہیں پلاؤں گا، کام تو آپ کا نہیں کروں گا، لیکن میں تو تعریف آپ کی کرتا ہوں کہ آپ ایسے ہیں اور ایسے ہیں۔ اور ایک بیٹا ہے کہ زیادہ تعریف تو زبان سے نہیں کرتا لیکن باپ کا کہنا مانتا ہے۔ تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بتائیے کس بیٹے سے باپ کا دل زیادہ خوش ہوگا؟ اس بیٹے سے کہ جو تعریفیں کرنے والا ہے لیکن کہنا نہیں مانتا، یا اس بیٹے سے جو کہنا تو مانتا ہے لیکن بہت زیادہ تعریفیں نہیں کرتا؟ تو ظاہر ہے کہ اس بیٹے سے باپ کا دل خوش ہوگا کہ جو باپ کی اطاعت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر خوش ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے، آپ کے طریقوں پر چلتا ہے۔ اور اس پر مجھے یاد آئی کہ بزرگوں نے ایک ادب یہ بھی بیان کیا کہ جب کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ اقدس پر حاضری کا موقع ملے، اللہ سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض و معروض انسان کرتا ہے تو وہیں پر ایک یہ بھی عرض کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑے ہو کر آپ کے سامنے اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سامنے اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ میں اپنی بقیہ زندگی آپ کی سنتوں پر گزاروں گا، اور دوسرے اس بات کا عہد کرے کہ بقیہ زندگی آپ کے دین کی خدمت میں گزاروں گا۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس سے جب آدمی وہاں کھڑے ہو کر اس بات کا عہد کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر اس سے خوش ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب دل خوش ہوتا ہے، کوئی ماں باپ کا دل خوش کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ کیا چیز اسے ملتی ہے؟ ماں باپ کی دعائیں ملتی ہیں، اور وہ دعائیں ایسی ہوتی ہیں انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ آج کل تو لوگ محروم ہیں کہ ماں باپ کی دعائیں نہیں لیتے بلکہ ماں باپ کو اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو جب دنیا میں ماں باپ کے دل کو خوش کرنے والا محروم نہیں رہتا اور ماں باپ کو اذیت اور تکلیف پہنچانے والا اس دنیا کے اندر نشان عبرت بنتا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو خوش کرے وہ کبھی محروم ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر کوئی آپ کے دل کو رنجیدہ کرے تو ظاہر ہے کہ پھر ایسا شخص جو آپ کے دل کو رنجیدہ کرنے والا ہے پھر وہ آسودہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دہلی کے اندر دہلی میں ایک شاعر تھا، فارسی کے شعر کہا کرتا تھا، اور بڑے عشق اور محبت کے اشعار وہ کہتا تھا۔ تو ایران میں ایک شخص نے اس کے اشعار کو جب سنا تو وہ سمجھا کہ یہ تو کوئی بہت بڑا اللہ والا ہوگا
کہ ایسے اشعار یہ کہہ رہا ہے، اتنا عشق اور محبت اس کے اشعار کے اندر ہے، تو یہ خود کتنا بڑا اللہ والا ہوگا، چلو اس سے ملنا چاہیے۔ تو ایران سے سفر کر کے دہلی پہنچا، اس شخص کا پتہ کیا، پتہ چلا کہ وہ تو حجام کی دکان پر گیا ہوا ہے حجامت بنوانے کے لیے۔ تو یہ معلوم کرتا کرتا حجام کی دکان پہ پہنچ گیا، وہاں جا کر دیکھا کہ وہ تو داڑھی منڈا رہا ہے۔ اس کو تو بڑا تعجب ہوا، اس کے دل پہ تو چوٹ لگی، یہ تو بڑی عقیدت کے ساتھ آیا تھا اور یہ سمجھ کر آیا تھا کہ یہ بہت بڑا اللہ والا ہوگا، جس کا کلام ایسا ہے وہ خود کیسا ہوگا، تو دل پہ چوٹ لگی اور اس سے کہا کہ آغا ریشمی تراشی، کہ آغا تم کیا کرتے ہو، تم داڑھی منڈا رہے ہو؟ اس نے فارسی میں جواب دیا کہ بھائی میں داڑھی منڈا رہا ہوں، کسی کے دل کو تو نہیں چیر رہا۔ تو اس نے جواب دیا کہ تم یہ کیا بات کہتے ہو کہ کسی کے دل کو تو نہیں چیر رہا؟ ارے تم یہ جو داڑھی منڈا رہے ہو، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ذاتی فعل ہے، اس کو کسی سے کیا واسطہ، ذاتی فعل نہیں، یہ شاعر اسلام میں سے ہے، اسلام کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو کہا کہ تم یہ کیا کہتے ہو کہ میں کسی کا دل تو نہیں چیر رہا؟ اس نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر کو چیر رہے ہو، آپ کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ بس جب یہ بات کہی تو فوراً اس کی آنکھیں کھل گئیں کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرا ذاتی فعل ہے، آج اس نے میری آنکھیں کھول دی کہ تم کس ہستی کو اذیت اور تکلیف پہنچا رہے ہو، کس کے دل کو رنجیدہ کر رہے ہو۔ بس اس نے اس کا شکریہ ادا کیا، کہا کہ جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرابا جان جا ہمراز کر دی، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میری آنکھیں کھول دی اور ایک راز سے مجھے ہمراز کر دیا، تو اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بھائی اصل چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ایک فکر ہمارے ذہنوں پر ہونی چاہیے کہ جن کاموں کو ہم روز مرہ انجام دیتے ہیں ان کاموں کو سوچ سوچ کر سنت کے مطابق انجام دیں۔ کام تو ہو جاتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے، صبح و شام گزر جاتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم کبھی اپنی زندگی کا، اپنے حالات کا جائزہ نہیں لیتے کہ ہماری زندگی کس ڈگر پہ گزر رہی ہے۔ اور بہت سی چیزوں کے اندر انسان اطمینان کا شکار ہوتا ہے، اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ اطمینان نہیں ہوتا، یہ انجماد ہوتا ہے۔ کہتا ہے نماز پڑھ لی نا، ہاں تو ٹھیک ہے پڑھ لی، بس ٹھیک ہے، نماز تو ادا ہو گئی، تو ٹھیک ہے نماز تو ادا ہو گئی، لیکن یہ بھی سوچا کہ نماز کا حق بھی ادا ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر سوچے گا تو پتہ چلے گا نا کہ نماز کا حق ادا ہوا یا نہیں ہوا، اور ایسی نماز پڑھی جو اللہ کے شایان شان تھی یا نہیں تھی۔ اگر سوچے گا تو پتہ چلے گا، کچھ غلطیاں منکشف ہوں گی، کچھ راز کھلیں گے، تو اگلی نماز اس سے بہتر پڑے گا، پھر سوچے گا پھر اگلی نماز اس سے بہتر پڑے گا۔ تو یہ راستہ تو ترقی کا راستہ ہے۔ اور ایک راستہ یہ کہ ہاں بس پڑھ لی ٹھیک ہے، بس فرض تو سر سے اتر گیا، تو یہ شخص جو اطمینان کی حالت میں ہے، در حقیقت یہ اطمینان کی حالت میں نہیں ہے، یہ انجماد کی حالت میں ہے، یہ منجمد ہے، یہ ترقی سے رکا ہوا ہے۔ اور مومن کی جو زندگی ہے وہ کبھی انجماد کا شکار نہیں ہونی چاہیے، وہ تو روبہ ترقی ہونی چاہیے۔ اور اطمینان کبھی اپنی حالت پہ ہونا نہیں چاہیے، موت تک اپنی حالت پر اطمینان نہیں ہونا چاہیے۔ اطمینان کیسا؟ ارے بھائی ایمان تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ بے چینی اور بے قلی لگی رہے، پریشانی لگی رہے، نہ معلوم کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو جاؤں، کہیں میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے، یہ ڈر، یہ خوف ہر آن لگا رہنا چاہیے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، یہ جو اطمینان کی کیفیت ہے نا، یہ اطمینان کی نہیں ہے، انجماد کی کیفیت ہے۔ اور یہ ڈرنے کی بات ہے کہ اطمینان کیسا؟ جب صحابہ کے اندر اطمینان نہیں تھا، خلفائے راشدین میں اطمینان نہیں تھا، تو ہمارے اندر اطمینان کیسا؟ یہ انجماد ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حالت کے بدل جانے کا خوف ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ لگا رہے، دامن گیر رہے،
یعنی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ جس کے اندر یہ خوف لگا ہوا نہ ہو کہ آج جو توفیق مجھے مل رہی ہے یہ توفیق کہیں سلب نہ ہو جائے، یہ توفیق کہیں چھین نہ لی جائے۔ کوئی سمجھے کہ جی میں کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، ارے بھائی ان کی توفیق شامل حال ہے، ان کی تائید ہے، ان کی توفیق ہے، وہ کرا دیتے ہیں، تو کہاں سے کر سکتا تھا؟ کیسے تو کر سکتا تھا؟ اور جب ان کی توفیق ہے، اس اطمینان کی وجہ سے، اس چیز کو اپنی طرف منسوب کرنے کی وجہ سے کہ میں نے ایسا کیا، میں کر رہا ہوں، خطرہ لگا ہوا ہے کہ سلب نہ ہو جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں کے زوال سے پناہ مانگی ہے کہ نعمت ملنے کے بعد نعمت کا چھن جانا۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یا اللہ میں زوال نعمت سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ کون ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ سے بڑھ کر تو کوئی نعمت کا قدردان ہو نہیں سکتا، لیکن آپ نعمت کے چلے جانے سے، اس کے زوال سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، اور آپ کا یہ پناہ مانگنا ایک طرف اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استحضار ہے، اس کی نعمتوں کی قدردانی ہے، اور دوسری طرف ہمارے لیے اس میں تعلیم ہے کہ جب میں اللہ کا اتنا مقرب ہو کر اللہ کے سامنے ڈر رہا ہوں کہ کہیں نعمت چھن نہ جائے، تو تمہیں کتنا ڈرنا چاہیے، تمہیں کتنی پناہ مانگنی چاہیے۔ لیکن آج کیا ہے؟ انجماد ہے، انجماد۔ ہم نے سوچنا چھوڑ دیا، سوچنا چھوڑ دیا۔ ایک اللہ والوں کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کا نام لینے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے۔ آج تو ہماری زبانیں زیادہ چلتی ہیں، اللہ کے ذکر پہ نہیں، باتیں کرنے میں چلتی ہیں، غیبتوں میں چلتی ہیں، دوسروں کی برائیوں میں چلتی ہیں۔ مسجد میں آ کر بھی یہ حال ہوتا ہے، جو جلدی آنے والے پیچھے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اب اندازہ لگائیے کتنی غفلت کی بات ہے کہ مسجد میں آ کر بھی اللہ یاد نہ آئے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اللہ کا گھر ہے، جس گھر کی نسبت اللہ کی طرف ہے، تو یہاں آ کر تو اللہ یاد آنا چاہیے کہ آدمی تسبیح ہاتھ میں لے کے بیٹھ جائے، قرآن مجید کھول کے بیٹھ جائے، اور کچھ نہیں ہے تو دعا کے لیے، مناجات کے لیے ہاتھ اٹھا دے، اللہ سے راز و نیاز کرنے لگے۔ لیکن نہیں، کیونکہ عادت بنائی نہیں، زندگی کے اندر کسی فکر کو غالب کیا نہیں، باتیں ہیں چل رہی ہیں، دھوکہ ہے، اس دھوکے سے نکلنا چاہیے۔ حساب ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، ایک ایک لفظ کا حساب ہوگا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو زبان سے جو کچھ نکل رہا ہے، لکھنے والا اسے لکھ رہا ہے، اور وہ لکھنے والا ایسا لکھ رہا ہے کہ وہ ہمارے آپ جیسا نہیں ہے لکھنے والا کہ ہم تو بھول بھی جاتے ہیں، چوک بھی ہو جاتی ہے، ہمارا ہاتھ بھی خطا کھا جاتا ہے، نظر بھی خطا کھا جاتی ہے، وہ چوکنے والا بھی نہیں، وہ ایسا لکھنے والا ہے۔ اس لیے اس زبان کے مصرف کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ والے اللہ کا نام لینے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن اللہ کا نام زبان پہ نہیں آتا، کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ کا نام زبان پہ نہیں آتا، پریشان ہو گئے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ روئے دھوئے اللہ سے رجوع کیا، اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ اتنے برس پہلے کوئی گناہ کیا تھا، اس گناہ کی توبہ نہیں کی تھی، اس گناہ پر معافی نہیں مانگی تھی۔ ہم تو دیکھتے نا ماضی قریب کو، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مشکل آ گئی، ارے بھائی ہم نے تو کوئی ایسا کام کیا نہیں، تو یہ مشکل کیوں آ گئی، یہ پریشانی کیوں آ گئی؟ تو ماضی قریب پر ہماری نظر ہوتی ہے، اور کبھی ماضی بعید کی کوئی غلطی ہوتی ہے، اس کی پاداش کے اندر انسان ابتلا میں، آزمائش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ تو الہام ہوا کہ ماضی بعید میں کوئی گناہ کیا تھا، اس گناہ سے توبہ نہ کی، آج اس کی پاداش میں تمہاری زبان کو بند کر دیا گیا۔ کوئی لے اللہ کا نام کیسے لے سکتا ہے؟ ان کی توفیق ہے، شکر کرنا چاہیے۔ روئے دھوئے اللہ سے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، زبان کا اللہ کا نام جاری ہو گیا، تو ان کی توفیق سے ہے۔ تو اس لیے بات یہ چل رہی تھی کہ انجماد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اسی طرح اطمینان سے بھی بچانا چاہیے۔ نیکی کر کے بھی ڈر اور خوف لگا رہے کہ ایک تو حق ادا نہیں ہوا، اور دوسرا ہماری نیکی اس قابل ہے کہ قبول ہو گئی۔ کس کے پاس گارنٹی ہے کہ قبول ہو گئی؟ ہے کسی کے پاس گارنٹی کہ قبول ہو گئی؟ اطمینان تو جب ہو کہ قبول ہو گئی، اور عدم قبولیت کا خطرہ لگا ہوا ہے۔ اور جب قبول اور عدم قبول دونوں چیزیں موجود ہیں، قبول ہے یا نہیں ہے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟
پھر حدیث میں آتا ہے کہ دو کام ہونے چاہیے. ایک تو توفیق ملنے پر شکر ہونا چاہیے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے نماز پڑھوا دی، تو نے ذکر کی توفیق دے دی، تو نے کسی اور نیکی کی توفیق دے دی، یا اللہ تیرا شکر ہے. کیونکہ قبول اور عدم قبول دونوں چیزیں موجود ہیں نا. تو اللہ کا شکر، توفیق پر شکر. اور اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ شکر پر ازدیاد نعمت کا وعدہ ہے، اس کی حفاظت کا وعدہ ہے. اور دوسرے فرمایا کہ استغفار کرو، استغفار کرو. یا اللہ حق ادا نہ ہوا، تیرے شایع نشان نہ ہوا. کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں فرماتے لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ ہم آپ کی تعریف، آپ کی پاکی کہاں بیان کر سکتے ہیں؟ تو پھر ہم اور آپ تو کس گنتی کے اندر ہیں؟ تو اس پر استغفار، اللہ کے سامنے استغفار، دل سے استغفار، کہ اپنے عمل کو کبھی اس قابل نہ سمجھنا کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا، کبھی نہیں ہو سکتا. بس جب یہ دو کام بندہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ شکر کی برکت سے نعمت کی حفاظت فرماتے ہیں، استغفار کی برکت سے اس کی کمی کوتاہی کو دور فرما دیتے ہیں، اور وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے. اور جب کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرتا ہے تو یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ عمل کو تو قبول کر لیا جائے اور عمل کرنے والے کو رد کر دیا جائے. نہیں، عمل کرنے والا بھی قبول ہوتا ہے، اللہ اسے بھی اپنا مقبول بنا لیتا ہے، اپنا پیارا بنا لیتا ہے. تو یہ وہ راستہ ہے جو ترقی کا راستہ ہے. اس لیے نہ انجماد ہونا چاہیے، نہ اطمینان ہونا چاہیے، امید بھی ہو، خوف بھی ہو، اور ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے. اور یہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں سبق ملتا ہے. اللہ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما. اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما. اس ذکر حبیب کی یا اللہ کامل برکات ہمیں نصیب فرما. ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. یا اللہ اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا. آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ زندگی کے تمام حصوں میں ہمیں کامل اتباع کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا. اپنے نبی کے ساتھ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما. آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ ختم نبوت کا ہمیں ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا. یا اللہ اس ذکر حبیب کی برکت سے اس کرونا کی وبا سے سارے عالم کو نجات عطا فرما. یا اللہ ساری انسانیت کو امن، عافیت اور سلامتی عطا فرما.
یا اللہ اس کے متاثرین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، یا اللہ ہمارے ملک میں ہیں، یا اللہ اسپتالوں میں، گھروں میں، محلوں میں، بستیوں میں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، سب کی پریشانی کو دور فرما، سب کی مشکل کو آسان فرما، شفا کو یا اللہ نازل فرما، وبا سے یا اللہ نجات عطا فرما، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما، نیکی اور طاعت کا رزق عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں ایک بنا اور نیک بنا، کلمہ واحدہ پر یا اللہ پوری امت کو متحد فرما، یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں سب کے جان، مال، ایمان، عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ گھر بار کی حفاظت فرما، اولاد کی یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں، سامعین ہیں، یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت نشاں بنا، آپس میں محبتیں، الفتیں پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما، بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جو ہماری مسجد میں جماعت آئی ان کا آنا ہماری بستی کے حق میں، ہم سب کے حق میں مبارک فرما، اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اخلاص عطا فرما، نفسانیت سے حفاظت فرما، اعجاب نفس سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ دین کے ادنا سے خدام میں ہم سب کو محشور فرما، دیر کے لیے، دور کے لیے یا اللہ قبول فرما، یا اللہ دنیا میں جس نوع سے بھی دین کی خدمت کا کام ہو رہا ہے اے اللہ سب کی نصرت فرما، سب کی حفاظت فرما، سب کے کاموں میں آسانی عطا فرما، سب کو ترقیات سے مالا مال فرما، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم